آج کی اپنی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی رحمت نے جہاں موذی جانوروں کو مارنے کی عام اجازت عطا فرمائی، وہاں کون سے 4 ایسے جانور ہیں جن کے بارے میں آپ نے ان کو بلا وجہ مارنے سے منع فرمایا۔ مشکوات شریف کی جلد 4 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرت شامل ہیں۔ خواتین حضرات، چیونٹی کو مارنے سے منع کرنے کی مراد یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک نہ مارا جائے جب تک کہ وہ نہ کاٹے۔ اگر وہ کاٹے تو پھر اس کو مارنا جائز ہوگا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جس چیونٹی کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے اس سے مراد وہ بڑی چیونٹی ہے جس کے پیر لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور اس کو مارنا ممنوع اسی لیے ہے کہ اس کے کاٹنے سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اسی طرح شہد کی مکھی کو مارنا اس لیے ممنوع قرار دیا گیا کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ فوائد پہنچتے ہیں، جن میں شہد اور موم اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین کی رائے میں اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق شہد کی مکھی پر براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اترتا ہے۔ دوستو، مشکوات شریف کی اس حدیث میں جن 2 حشرات الارض کا ذکر کیا گیا وہ تو آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 پرندے کون سے ہیں جن کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان میں ایک تو ہدہد ہے اور دوسرا سرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرت ایک ایسا پرندہ ہے جو بڑے سر، بڑی چونچ اور بڑے بڑے پر والا ہوتا ہے۔ وہ آدھا سیاہ اور آدھا سفید ہوتا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شکاری پرندہ ہے جو چڑیوں کو شکار کرتا ہے۔ ان دونوں پرندوں کو مارنے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے، اور جو جانور یا پرندہ کھایا نہ جاتا ہو اس کو بلا وجہ مارنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کو مارنے کی تب ہی اجازت ہے جب وہ آپ کو ایذا یا ضرر پہنچا سکے۔ اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہدہد میں ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے، اسی لیے وہ جلالہ کے حکم میں ہوگا۔ اس طرح ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اہل عرب اس زمانے میں ہدہد اور سرت کی آوازوں کو منحوس اور بدفعلی سمجھتے تھے، اس لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پرندوں کو مارنے سے شاید منع فرمایا کہ یہ دونوں پرندے زندہ رہیں اور ان کی آوازیں آتی رہیں اور لوگوں کے دلوں سے ان کی نحوست کا اعتماد نکل جائے، لوگ ان ضعیف چیزوں پر عمل نہ کریں۔ خواتین حضرات، ان حشرات الارض اور پرندوں کے بعد ایک اور بھی جانور ایسا ہے جس کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں کچھ ضعیف روایات موجود ہیں، مگر بعض علماء کی رائے میں اس جانور کے ساتھ احترام کا ایک ایسا پہلو وابستہ ہے، ایک ایسا واقعہ منسوب ہے کہ اس کو مارنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ مکڑی کو بھی نہیں مارنا چاہیے کیونکہ اس نے غار ثور پر جالا تن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کی تھی۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ مکڑی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو زمین کے اندر گھر بناتی ہے، وہ موذی ہے، انسان کو ضرر پہنچا سکتی ہے اور اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ روح المعانی میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور ابو بکر غار میں داخل ہوئے تو مکڑیوں نے جمع ہو کر فوراً جالا بن دیا، اس لیے تم ان کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح حضرت علی سے ایک اور قول بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ مکڑی کے جالوں سے اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو کیونکہ اس کے چھوڑ دینے سے فقر پیدا ہوتا ہے۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس اثر کا ثبوت ہو تو یہی دلیل ہے، ورنہ جالے صاف کرنا مستحب ہی ہے، اس لیے کہ اس میں لطافت ہے۔ ہاں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جالے صاف کرتے وقت جو مکڑیاں ہیں ان کو جان سے نہ مار ڈالا جائے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے اس فہرست میں سب سے پہلے چیونٹی کا ذکر کیا تو آپ کے ساتھ ایک اور حدیث بھی شیئر کرتے ہیں جس سے اشارہ ضرور ملتا ہے کہ چیونٹی کو مارنے کی حوصلہ افزائی اسلام میں نہیں کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کے انبیاء اکرام میں سے ایک نبی کو کسی چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹیوں کی پوری بستی کو جلانے کا حکم دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ ایک چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے تم نے اللہ کی مخلوق کے ایک ایسے گروہ کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک ہی چیونٹی کو کیوں نہ جلایا۔ خواتین حضرات، ہمارے دین اسلام میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ بلی کو بھی مارنا درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دے دیا گیا۔ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا
یہاں تک کہ وہ مر گئی اور وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی، کیونکہ جب اس عورت نے بلی کو باندھا تو اس نے اس کو نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اس کو کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے آزاد کیا۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم سے ایک حدیث آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے بدلے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تکلیف نہ دینے والے جانوروں کو بلا وجہ نہ مارا جائے، اور جن 4 جانوروں کا ہم نے اس حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے ان کو مارنے سے تو حد الوسع گریز کرنا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ان کو مارنا اپنے اوپر حرام قرار دے دینا چاہیے۔ ہاں، حلال جانوروں کا شکار اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو انسان کے دشمن ہیں، یعنی اس کو ایذا، تکلیف اور ضرر پہنچا سکتے ہیں، ان کو مارنے کا باقاعدہ حکم آیا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ تک پہنچاتے ہیں جس سے ثابت ہوگا کہ سانپ جیسے ایذا پہنچانے والے جانور کو مار ڈالنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جس نے سانپوں پر رحم کیا اس نے انسانوں پر ظلم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ احرام کی حالت میں جبکہ کسی بھی جانور کا شکار کرنا اور اسے مارنا جائز نہیں ہوتا، اس حالت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپوں کو مارنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سانپوں کو قتل کرو، بالخصوص 2 دھاریوں اور دم کٹے سانپوں کو، کیونکہ یہ حمل گرا دیتے ہیں اور آنکھوں کی روشنی کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی اس کے زہر کی یہ تاثیر ہوتی ہے۔